السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے اس ویڈیو میں مثال دے دے کر جن جن لوگوں کو رگڑ کر دھویا ہے، آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر ضرور پتہ چل جائے گا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی، بہت ساری ویڈیو، لیکن ایسی ویڈیو میں آپ کو پہلی بار دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب اس ملک کی تحفظ و بقا کے لیے، اس ملک کے آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ یقین جانے کہ جب بھی اس طرح کی کسی محفل میں آنا ہوتا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سماج میں کچھ ایسے لوگ باقی ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ بھی کر رہے ہیں اور اسے آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گا۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ لوگ جلنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایک سانپ نے جگنو کو پیچھا کیا، جگنو کو پریشان کیا، اس کو کھانے کی کوشش کی، تو جگنو بھاگتا رہا۔ جب تھک گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پلٹ کے سانپ سے کہا کہ یہ بتاؤ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو، تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ تو سانپ نے کہا کہ نہیں۔ تو جگنو نے کہا کہ جب میری تمہاری دشمنی نہیں ہے، تم جس طرح کی چیزیں کھاتے ہو کیا میں ویسا ہوں؟ تو سانپ نے کہا نہیں۔ تو بولے تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو سانپ نے کہا تم چمکتے بہت ہو اس لیے میں تمہارے پیچھے پڑا ہوں۔ جام نگر والوں، آپ کے درد کو، آپ کی دل کی دھڑکنوں کیا بات ہے، لفظوں میں ڈھال کر کے ہندوستان بھر، دنیا بھر کے سڑک پر کھڑا ہو کر کے بھی آپ کی آواز بلند کرتا ہوں۔ اور آپ کی دعاؤں نے وہ طاقت دی کہ محض 34 سال کی عمر میں اللہ نے ہندوستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں پہنچایا۔ یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ کہیں کنہی لمحوں میں آپ نے میری نظمیں سن کے جب کبھی دعائیں کی ہوں گی تو شاید اس کا اثر ہے کہ میرے جیسا ایک عام پریوار سے آنے والا بیٹا آج ہندوستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے بھی آپ کو یقین دلاتا ہے کہ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ حاکم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے کل بھی بولا کرتا تھا، آج بھی بولتا ہوں، اور آپ کی دعا رہی تو آنے والے وقت میں بھی بولتا رہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ لڑتا رہوں، آواز بلند کرتا رہوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سنجری ایجوکیشنل ٹرسٹ کو، چیریٹیبل ٹرسٹ کو۔ آپ بہترین کام کر رہے ہیں، اسی طرح کے کام کرتے رہیے۔ اور جب بھی میری ضرورت محسوس ہو، بطور ممبر آپ پارلیمنٹ، بطور شاعر اور بطور بھائی، جب بھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک بار آواز لگائیے گا، عمران پرتاپ گڑھی آپ کے لیے حاضر ملے گا۔ اور وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ ہندوستان کے جس بھی شہر میں کسی بھی سوشل پروگرام میں جاؤں گا تو میں جام نگر کے اس پروگرام کا ذکر ضرور کروں گا۔ پوری دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں، مٹھی بھر نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کچھ الگ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور یہ لوگ ایک ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں جنہیں آج پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، لیکن آنے والے وقت میں ضرور پڑھا جائے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائی الطاف کو۔ عظیم مجھے لے کے آیا اس پروگرام میں، حاجی انور صاحب اور شہنواز شیخ، ہمارے یحییٰ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے انچارج انصاف آزاد صاحب ہیں، عفان ہیں، ہمارے ناصر صاحب ہیں، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے جو بھی ساتھی ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین یہاں جو مجھے ملے، ان سارے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور الطاف آپ ایک چیز جان لو، آج کوئی سراہے یا نہ سراہے، آج آپ کا کام گنا جائے یا نہ گنا جائے، لیکن اوپر بیٹھی کوئی طاقت ہے جو آپ کا کام بھی دیکھ رہی ہے اور اسے لکھ بھی رہی ہے، اور وہ گنا بھی جائے گا۔ اور کبھی کبھی میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ بنا کچھ سوچے کرتے جاؤ، اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ۔ ایک بار جنگل میں آگ لگی تھی، جنگل کے سارے جانور جنگل چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، پرندے بھاگ رہے تھے۔ ایک ننھا سا پرندہ ہوتا ہے گوریا، چھوٹا سا پرندہ، وہ اپنا جلتا ہوا آشیانہ دیکھ رہی تھی اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے پتہ نہیں کہاں سے ہمت آئی، وہ پڑوس کے جنگل میں ایک تالاب تھا، اس تالاب پر گئی اور اپنی چونچ میں
जो 2 बूंद पानी भर सकती थी उसने वो 2 बूंद पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और 2 बूंद पानी छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी लेकर आई अपनी चोंच, फिर वाह 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 उसके वाह। दहकती आग पर छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल में जो एक पेड़ था उसकी डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने गौरैया से कहा कि क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ क्या जाएगी? बात है। तो गौरैया के जवाब को, उस परिंदे के जवाब को अपना जवाब समझना, अल्ताफ का जवाब समझना। उस नन्हे परिंदे ने कहा कि मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये जो नौजवान कोशिश कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं। समाज में लोगों के पास पैसा आता है तो वो म्यूजिकल इवेंट करते हैं, लोगों के पास पैसा आता है तो अलग अलग खराब चीजों में खर्च करते हैं, लेकिन कुछ नौजवान हैं जो तालीम पे खर्च कर रहे हैं, शादियों पे खर्च कर रहे हैं, समूह शादियों पे, ब्लड डोनेशन पे खर्च कर रहे हैं, अपने खून का कतरा कतरा तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लहू में जो भी, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। शुक्रिया जामनगर वालों, आपने बहुत मोहब्बतों से इस्तकबाल किया है। मैं बड़ा लंबा सा सफर तय करके आया हूं और यहां आकर के अपनी थकन, रात के 2 बजे जागा, फिर सुबह 4 बजे की फ्लाइट, फिर अहमदाबाद लैंड करना, फिर बाई रोड यहाँ क्या बात है का सफर करना। रास्ते में कई बार सोच रहा था कि मैं क्यों आ गया। अजीम और हाजी अनवर साहब ने बहुत दबाव डाला था, लेकिन यहाँ आते ही जो मंजर देखा ना, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यकीनन ये वो महफिल है कि जो यहाँ आएगा, इस समूह शादी में बैठेगा, निकाह सुनेगा, दुआएं लेगा, अल्लाह उसके साथ जरूर भला करेगा। तो मैं अपनी बेहतरी के लिए यहाँ आया। मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्ताफ, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बताइएगा। इमरान प्रतापगढ़ी एक भाई की तरह आपके बीच में हाजिर मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है।